بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ ہم آیت الکرسی کے کیا فوائد ہیں، اس کی کیا فضیلت ہے، اس کے حوالے سے انشاءاللہ ہم پڑھیں گے اور سنیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا فرمان عالی شان ہے کہ ہر چیز کے لیے کوئی نہ کوئی بلندی ہے، اور قرآن پاک کی بلندی وہ سورہ بقرہ ہے۔ اور پھر حضور فرماتے ہیں کہ سورہ بقرہ کے اندر آیت الکرسی یہ آیتوں کی سردار ہے۔ پھر حدیث پاک کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے مجھے عرش کے خزانوں میں یہ آیت الکرسی جو ہے یہ عطا فرمائی ہے، یعنی یہ عرش کے خزانوں میں سے یہ آیت ہے۔ اور پھر حضور فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت الکرسی نازل کی گئی تو اس کے پروٹوکول میں اللہ رب العزت نے 70,000 فرشتے بھی نازل فرمائے، یعنی قرآن کی باقی آیتیں بھی نازل ہوئیں، لیکن جب آیت الکرسی نازل کی تو 70,000 فرشتے اس کے پروٹوکول میں اللہ تعالیٰ نے ساتھ نازل فرمائے۔ اور پھر حضور فرماتے ہیں کہ یہ اسم اعظم ہے، یعنی اللہ نے اپنے اسم اعظم جو ہے ان میں سے یہ اسم اعظم اپنے محبوب کی امت کو عطا فرمایا ہے۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے کہ جو بندہ یہ کہتا ہے کہ میری دعا قبول نہیں ہوتی، تو حضور فرماتے ہیں کہ وہ بندہ دعا سے پہلے آیت الکرسی کو پڑھ لیا کرے، اس کی ہر دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے گی۔ اور پھر اس کے حوالے سے حضور یہ فرماتے ہیں، حضرت علی پاک اس حدیث پاک کو روایت کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ جو شخص سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھ لے تو حضور فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کی، اس کے گھر کی، گھر میں رہنے والوں کی، اور پھر اس کے جو پڑوسی ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کی بھی حفاظت فرما لے گا۔ یعنی یہ کتنی زود اثر آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کی بھی حفاظت فرماتا ہے، اس کے گھر والوں کی بھی حفاظت فرماتا ہے، اس کے پڑوسیوں کی بھی اللہ تعالیٰ حفاظت فرماتا ہے۔ کس سے حفاظت فرماتا ہے؟ شیطان سے، اور چوری سے بندہ اس کو محفوظ کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ۔ تو پھر حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جو شخص فرض نماز پڑھنے کے بعد آیت الکرسی کی تلاوت کرتا ہے، یعنی ہم جب فرض نماز پڑھتے ہیں، یعنی فجر کے 2 فرض پڑھتے ہیں، ظہر کے 4 فرض، عصر کے 4 فرض، مغرب کے 3 فرض، عشاء کے 4 فرض، فرض پڑھنے کے بعد جو بندہ آیت الکرسی کی تلاوت کرتا ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس بندے اور موت کے درمیان صرف ایک پردہ حائل ہے، اور وہ پردہ کیا ہے؟ وہ اس بندے کی موت ہے۔ یعنی جب اس کی روح اس کے جسم سے نکالی جائے گی تو وہ بندہ سیدھا جنت کے اندر داخل کر دیا جائے گا۔ اور پھر حضرت ام المؤمنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ بنت صدیق محبوب خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے، فرماتی ہے کہ ایک شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور آ کے عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ، ہمارے گھر کے اندر برکت کوئی نہیں، ہمارے کھانے اور پینے کے اندر برکت نہیں، حضور ہمیں کوئی ایسا عمل بتائیں کہ ہمارے گھر میں اور کھانے پینے میں برکت آ جائے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نسخہ اس بندے کو بتایا، جو گھر کی برکت کے لیے، کھانے پینے کی برکت کے لیے جو عمل حضور نے اس کو بتایا نا، حضور فرماتے ہیں کہ تو جب گھر میں داخل ہو، جب کھانا پینا سامنے آ جائے تو اس کے اوپر آیت الکرسی پڑھ لیا کر۔ جب تو آیت الکرسی پڑھے گا تو تیرے کھانے کے اندر، تیرے پینے کے اندر، تیرے گھر کے اندر اللہ تعالیٰ برکتیں نازل فرما دے گا۔ تو پتہ چلا کہ آیت الکرسی کھانے کے اوپر جب پڑھی جاتی ہے تو اس کھانے کے اندر برکت آ جاتی ہے۔ اور پھر حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جو بندہ اپنے گھر سے باہر نکلتا ہے، کام کے لیے جاتا ہے، سفر کے لیے جاتا ہے، تو وہ آیت الکرسی پڑھ کے اپنے اوپر دم کر لیتا ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس بندے کی فرشتے حفاظت فرماتے ہیں۔ یعنی جب بندہ گھر سے نکلتا ہے تو آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے، اپنے اوپر دم کرتا ہے، تو حضور فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے اس بندے کی حفاظت فرماتے ہیں۔ اور پھر جب بندہ گھر میں داخل ہوتا ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو گھر میں داخل ہوتے وقت آیت الکرسی کی تلاوت کرتا ہے، پڑھتا ہے، حضور فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو محتاجی سے محفوظ فرما دیتا ہے، محتاجی اس بندے سے دور ہو جاتی ہے۔ اب بندہ محتاجی
جو ہے وہ اس بندے سے دور کر دی جاتی ہے، بندہ اللہ رب العزت کے خزانوں سے پھر اس بندے کو عطا کیا جاتا ہے۔ اور پھر علماء نے اس پر بہت کچھ لکھا ہے، اس میں صرف ایک دو باتیں میں وہ بھی عرض کر دیتا ہوں۔ علماء نے لکھا ہے کہ جس انسان پر کوئی جادو کے اثرات ہیں، نظر بد کے اثرات ہیں، جنات کے اثرات ہیں، تو وہ فرماتے ہیں کہ وہ بندہ اپنے اوپر آیت الکرسی پڑھ کے دم کرے تو جادو اور نظر بد، جنات کے اثرات اس بندے سے دور ہو جاتے ہیں۔ اور پھر انہوں نے لکھا ہے کہ اگر بندے پر کوئی پرانا جادو ہے تو وہ بندہ 7 دن یہ عمل کرے کہ 7 دن 313 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کے اپنے اوپر دم کرے، تو انشاءاللہ پرانے سے پرانا بھی اگر اس کے اوپر جادو ہے، اسیب ہے، نظر بد ہے، تو اللہ کے فضل سے اس آیت الکرسی کی برکت سے اس بندے سے وہ جادو رفع ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ تو پتہ چلا کہ یہ آیت الکرسی یہ بڑے زود اثر رکھنے والا ایک عمل ہے، بڑی ہی فضیلت والی یہ آیت الکرسی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم خود بھی اس کو یاد کریں، اپنے بچوں کو بھی یہ یاد کروائیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری حفاظت کی جائے، شیطان کے شر سے ہم بچ جائیں، چوری سے ہم بچ جائیں، ہماری دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے، محتاجی ہم سے دور ہو جائے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کر لیں، ہم قرآن کو پڑھا کریں۔ قرآن کے ساتھ اپنے تعلق کو جب ہم مضبوط کریں گے تو انشاءاللہ اس قرآن کی برکت سے اللہ تعالی ہمیں ہر قسم کے شر سے محفوظ فرما لے گا۔ اللہ کی پناہ کے اندر بندہ آ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ پر اس بندے پر اللہ کی رحمتیں نازل ہو جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ اس بندے سے بھی راضی ہو جاتا ہے جو قرآن کی تلاوت کرتا ہے۔ تو میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ سب کو بھی قرآن پاک کو پڑھنے کی، سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ویڈیو اچھی لگتی ہے تو میں ساتھیوں سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ اس ویڈیو کو لائک بھی ضرور کیا کرے اور اپنے دوست احباب سے ثواب کی نیت سے شیئر بھی ضرور کیا کرے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔